السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمارے ہفتہ واری اجتماع کا آغاز اب کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ درس قرآن سے شروعات ہوگی جسے جناب سید نثار اللہ شریف صاحب پیش کریں گے، پھر اس کے بعد شوکت علی صاحب درس حدیث پیش کریں گے، اس کے ساتھ ہی اجتماع کا اختتام ہوگا۔ میں اجتماع کے افتتاح کے لیے آواز دیتا ہوں جناب نثار اللہ شریف صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے اس اجتماع کا آغاز درس قرآن سے فرمائیں۔ جناب سید نثار اللہ شریف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ یہ دو آیتیں قرآن پاک کی 9ویں سورت التوبہ سے لی گئی ہے۔ یہ 36 اور 37ویں دو آیتیں ہیں۔ ان کا ترجمہ پیش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے۔ 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے مل کر لڑو جس طرح وہ اس وقت مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال 1 مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ 2 آیتیں بھی آپ کے سامنے آ گئی، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی ہماری سانس باقی رکھی ہے، اور آج اتوار 5 محرم الحرام ہے، اور اسی تعلق سے آج کا
یہ درس قرآن بھی اسی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے عظمت والا، بڑائی والا، بزرگی والا مہینہ قرار دیا۔ تو اس کے ساتھ دوسرے مہینے بھی ہیں، ہم ان کے بارے میں آج کے اس درس قرآن میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ بات پہلے ہی آئی، یہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کی چند خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ کے دو نام ہیں، ایک سورہ توبہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور آیت نمبر 117 اور 118 میں توبہ قبول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی التوبہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ کا دوسرا نام ہے البراء، کیونکہ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان کے جو بھی معاہدے ہیں وہ پورے ختم، اور برات جو ہے ظاہر کی گئی ہے۔ یہ اس سورہ کی پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری ایک خصوصیت بھی ہے اس سورہ کی کہ اس سورہ کے شروع میں وہ بات ہوئی ہے جو دوسرے 113 سورتوں کے ساتھ نہیں ہوئی، یعنی اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ باقی کے 113 سورتوں کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور صرف اس التوبہ میں اس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں لکھوائی، اس لیے کہ وہ نازل ہی نہیں ہوئی اس کے ساتھ۔ اس کی ایک تیسری خصوصیت بھی ہے، وہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سورہ التوبہ جو ہے یہ قرآن کی لاسٹ بٹ ون سورت ہے، مطلب نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 113 ہے، حالانکہ قرآن میں 9واں سورہ ہے یہ، لیکن نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 113 ہے۔ تو یہ تین خصوصیتیں سورہ التوبہ کی ہم دیکھیں۔ اب ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات آئی ان عدت الشہور، بے شک، بے شک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ترجمہ حقیقت یہ ہے کیا، بے شک، بے شک ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی ہے کیا ہے، عند اللہ 12، 12 ہے، 12 ہے۔ کیا ہمیں مانے؟ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ کب سے ہے اور کس میں ہے یہ بات؟ فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی ریکارڈ میں، اللہ کے کیلنڈر میں مہینے 12 ہی قرار دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے پورے تاریخ میں ہر قوم کے لوگوں نے مہینوں کی تعداد سال میں 12 ہی رکھی، سال میں 12 ہی رکھی۔
کب سے ہے یہ تعداد؟ یوم خلق السماوات والارض، یوم خلق، اس دن سے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، روز ازل سے مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے سال میں، تو یہ اللہ کی مقرر کردہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اور اس کے ساتھ جو ہے چاند بھی بنائے اور سورج بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے قمری کیلنڈر کو پسند کیا، لونار کیلنڈر، سولار کیلنڈر، لونار کیلنڈر، چاند کی گردش پر جو کیلنڈر بنتا ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج پیدا کیا اور انہیں گنتی، دنوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، سالوں کی گنتی کا ذریعہ بنایا، اور اسی وقت سے جو ہے سال کے 12 مہینے۔ اتنی بات تو ہمیں یہاں پر معلوم ہے۔ آگے فرمایا گیا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرام ہیں، 4 مہینے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ کون سے 4 مہینے؟ نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام۔ 4واں مہینہ، 4واں مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ ہے، جو اسلامی کیلنڈر میں 7واں مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر میں 7واں مہینہ ہے، اور یہ مہینے جو ہیں 11، 12 اور محرم نمبر 1 پہلا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے مد نظر رہیں، ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر مولانا مودودی نے تشریح لکھی ہے، میں اسے پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ یعنی جب سے اللہ نے چاند، سورج اور زمین کو خلق کیا ہے، اسی وقت سے یہ حساب بھی چلا آ رہا ہے کہ مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے، اور اس حساب سے سال کے 12 ہی مہینے بنتے ہیں۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ عرب کے لوگ نسی کی خاطر مہینوں کی تعداد 13 یا 14 بنا لیتے تھے۔ یہ ایک پوائنٹ بھی ہے، نسی کی خاطر مہینوں کی تعداد 13 یا 14 بنا لیتے تھے، تاکہ جس ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر لیا ہو اسے سال کی جنتری میں کھپا سکے۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب میں بات آئی کہ تم لوگ جو بنا رہے ہو 13 یا 14 سال کے مہینے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں، اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں جو ہے 12 ہی مہینے بنتے ہیں، 13 یا 14 نہیں بنتے، جس طرح سے عرب کے جہلا اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ یہ مہینے کیوں حرام ہیں، یہ 4 مہینے کیوں حرام ہیں؟ یہ کیوں حرام ہیں سمجھانے سے پہلے میں حرام لفظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی، ہم عربی سے نابلد نہیں، اس لیے عربی سے جو الفاظ اردو میں آئے ہیں ان کے معنی جو ہیں یہاں پر کچھ کے کچھ ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے حرام کے معنی، حرام کا لفظ آتے ہی ہمارے دماغوں میں کیا تصور آتا ہے، کیسا تصور آتا ہے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں مسجد الحرام،
مکے میں جو ہماری سب سے مقدس مسجد ہے اسے کہتے ہیں مسجد الحرام، حرام مسجد. ہمارے دماغوں کا تصور بالکل الگ چیز ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ عربی نہیں سیکھتے، عربی کے جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور فقہی اعتبار سے حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے دین ہمیں روکتا ہو. فقہی اعتبار سے حرام اس لفظ کو کہتے ہیں، ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے دین ہمیں روکتا ہو. حرام کے لغوی معنی روکنے کے ہیں، اور اس طرح سے سال کے 4 مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز سے رکنا ہے ان 4 مہینوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان 4 مہینوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم جنگ و جدال سے، خون ریزی سے، عداوتوں سے اور ان تمام چیزوں سے رک جاؤ. اور انہی 4 مہینوں میں حرام اس لیے کیے گئے کہ پہلے جو 3 مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے حج کے لیے مخصوص ہیں. کیا ہوتا تھا کہ اسلام سے کے آنے سے پہلے یہ لوگ سال بھر ان کی جنگیں، لڑائیاں، خون ریزی، لوٹ مار، یہ تمام چیزیں چلتی رہتی تھی. تو یہ 3 مہینے جو ہیں مسلسل جو آتے ہیں 11، 12 اور 1، یہ 3 مہینے حرام قرار دیے گئے تاکہ لوگ حج کا سفر آرام سے کر سکیں. حج کے لیے جب نکلتے ان مہینوں میں لوگ، تو کیا ہوتا تھا؟ انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوٹ لیے جائیں گے، رستے میں مار دیے جائیں گے، ہمارا دشمن قبیلہ ہم پر حملہ اور ہوگا. یہ تمام ڈر جو ہے لوگوں کے دل سے نکل جاتا تھا. تو یہ امن کے مہینے کا ہے، ایک طرح سے امن کے مہینے ہیں. تو لوگ آرام سے سفر کرتے تھے، حج کو جاتے، حج سے واپس ہوتے. رجب کا مہینہ اس لیے حرام کیا گیا تاکہ لوگ عمرہ کر سکیں، اس سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا تھی. اس وقت کا قانون جو ہے، قانون کی صورتحال کیا تھی. یہ 4 مہینے چھوڑ کر باقی کے دوسرے مہینوں میں یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، یہ ہمارے تصور میں لانے کی ضرورت ہے. تو یہ 4 مہینے رحمت کے مہینے، ان لوگوں کے رحمت کے مہینے. اور یہ صرف اسلام کے آنے سے اس وقت سے ہی نہیں شروع ہوئی، بلکہ ان کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ان کا دور گزرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے ان کا دور گزرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو گزرتے ہوئے تقریباً 1500 سال ہوتے ہیں. تو اس وقت سے 4000 سال پہلے سے ان مہینوں کو حرام مہینہ قرار دیا گیا، اور لوگ اس کی حرمت کو مانتے تھے، عظمت کو مانتے تھے، بڑائی کو مانتے تھے، بزرگی کو مانتے تھے، لڑائی جھگڑا بند کر دیتے تھے. تو یہ ہے محرم نہیں، محرم کے الگ معنی نہیں اردو میں. یہ محرم الحرام ہے، حرام مہینہ، عظمت والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ. تو اس مہینے سے آج ہم گزر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے یہ بات؟ ذالک دین القیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صحیح دین ہے، یہ صحیح دین ہے، یہ صحیح ضابطہ ہے، یہ صحیح آرڈر ہے، تم اسے فالو کرو.
کسے؟ سال کے 12 مہینے، 13 یا 14 نہیں، اور ان میں یہ 4 مہینے حرام مہینے ہیں، ان کی حرمت کا لحاظ کر، ان کی حرمت کا لحاظ کر۔ مفسرین کرام سمجھاتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ مستقل ہے، دس از اے پرماننٹ آرڈر۔ کون سا؟ حرام مہینوں کی جو ہے لحاظ کرنا، یہ منسوخ نہیں ہوا، آج بھی اسے فالو کرنا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سیریا پر حملہ ہو رہا ہے اس حرام مہینے میں، کس طرح سے مسلم دنیا میں جنگ و جدال چل رہا ہے، کس طرح سے لوگ مارے جا رہے ہیں، خون ریزی ہو رہی ہے، گھر مٹ رہے ہیں، اور نام کیا ہے؟ مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے۔ یمن پر سعودی عرب کا حملہ ہے، شام پر جو ہے کس کس کا حملہ ہے، مر کون رہے ہیں؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے آرڈر کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ۔ اس وقت کے وحشیوں کو، جنگلیوں کو جو ہے اسلام نے سدھارا تھا، لیکن آج کے یہ جو جنگلی ہیں، یہ جو وحشی ہیں، جو سفید سفید کپڑے پہن کر اسلامی حکومتوں کی باغ ڈور سنبھالے، انہیں کون سنبھالے گا؟ انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں کون سمجھا سکتا ہے؟ یہ آج بھی اس حرام مہینے میں بھی لڑائی جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے، تم اسے فالو کرو۔ اس کے بعد بات آئی فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم کیا کرو ان مہینوں میں؟ اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کیا ہے اس کے معنی؟ گناہ نہ کرو ان مہینوں میں، گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ ان مہینوں کی حرمت تمہارے ذہن میں تازہ رہے، تم اپنے جانوں پر جو ہے، اپنے اوپر، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس کی تشریح مولانا اس طرح دیتے ہیں، یعنی جن مصالح کی بنا پر ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام کیا گیا ہے ان کو ضائع نہ کرو، اور ان ایام میں بدامنی پھیلا کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ دیکھیے ظلم جو ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ظلم انسان دوسرے پر کرتا ہے، ایک ظلم انسان اپنے آپ پر کرتا ہے اچھی باتوں کو قبول نہ کر کے۔ اچھی بات جہاں سے بھی آئے، 4 ڈائریکشن سے بھی ہمیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے، فرام وچ ایور ڈائریکشن اٹ کمس، اچھی بات کو قبول کرنا۔ تو یہاں پر یہ بات آئی کہ اس کو قبول کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر ان باتوں کو قبول نہ کرو گے تو تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے، تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے۔ کیوں کرتے ہو اپنے آپ پر ظلم؟ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور یہ بات دیکھیے کہ وہ قاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، اگر تمام مشرک مل کر تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، تم سے جنگ لڑتے ہیں، تو تم بھی لڑو۔ کب؟ ان حرام مہینوں میں بھی۔ اگر مشرکین ان حرام مہینوں کا لحاظ نہیں کرتے اور تمہارے ساتھ جنگ لڑتے ہیں تو تم کیا کرو؟ یقاتلونکم کافہ، کافہ سب مل کر، جس طرح سے وہ متحد ہو کر تم پر چڑھائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اسی طرح سے تم بھی سب متحد ہو جاؤ، سب مل کر ان سے لڑو۔ سو یہ کیا ہے؟ یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے۔ اگر کوئی دوسری قوم والے مسلمانوں پر اس مہینوں میں، ان مہینوں میں، حرام مہینوں میں حملہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں،
تو مسلمانوں کو لڑنے کا حق ہے۔ اس وقت پر وہ گاندھی جی کی طرح سر جھکا کر مار نہیں کھا سکتا۔ گاندھی جی نے جب سالٹ ستیاگرہ کیے تو اس وقت پر پولیس والے مارتے ہیں، کیوں تم ستیاگرہ کیوں کرتے ہو؟ تو یہ لوگ جھک جھک کر جو ہیں مار کھاتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں، دس از ناٹ کیا ہے۔ اگر مشرک تمہارے ان مہینوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم پر جنگ لادتے ہیں تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تم جان لو یہ بات کہ اللہ متقیوں کے، کون ہے متقی؟ یہاں پر متقی کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کو ڈر کر اس ضابطے کو اپناتے ہیں، ان چیزوں پر چلتے ہیں، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ سال میں 12 ہی مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے حرام ہیں اور ان مہینوں میں ہم کو اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس قاعدے کو ماننے والے کو یہاں پر متقی کہا گیا۔ اور کیا فرمایا گیا؟ جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے، تم اس صحیح دین کو اپناؤ گے جو دین ابراہیمی ہے، تو اس وقت پر کیا ہوگا؟ اس وقت پر اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 36۔ آیت نمبر 37 کی طرف ہم چلیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا۔ نسی، اس کا ذکر پہلے بھی آ گیا۔ نسی کیا ہے؟ یہ ایک رواج تھا۔ کیا رواج تھا یہ؟ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عرب کے جو لوگ اسلام کے آنے سے پہلے کہ یہ جو حرام مہینے ہیں اسے حلال کر لیتے تھے۔ یہ عام طور پر سفر اور محرم کے درمیان ہی ہوتا تھا۔ اب کسی قبائلی سردار کے دل میں یہ بات آ جاتی اس کے دماغ میں کہ مجھے لڑنا ہے، چاہے محرم ہے یا کوئی اور، میں تو اسے نہیں مانوں، مجھے ابھی لڑائی لڑنی ہے، میں جا کر میں حملہ کرنا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے کہ حج کے موقع پر اعلان کر دیتے کہ اس سال جو ہے محرم حرام نہیں، حلال رہے گا۔ ہم یہ کر دیتے ہیں کہ پہلا مہینہ جو ہے سفر ہوگا، دوسرا مہینہ محرم ہوگا، وہ وہاں پر حرام رہے گا، یہ مہینہ ہم سفر کا بنا لیں۔ تو یہ صرف سفر اور محرم کے درمیان ہی یہ ادلا بدلی ہوتی تھی۔ نسی کے معنی ہی پوسٹ پونمنٹ، مؤخر کرنا، آخر میں ڈال دینا۔ آپ اس کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں، کیا ہو رہا تھا؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ دیکھیے، حلال وہی چیز ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہی چیز ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ حلال اور حرام کا جو قاعدہ ہے وہ مقرر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے مہینوں کی چیزیں، ہر ایک چیز میں یہ ضابطہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا پاور ہے۔ کہ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ہاتھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ کسی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حلال کو حرام کرے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حرام کو حلال کر لے۔ کیسے کر سکتے ہیں اتنی جسارت؟ کیسے کرنا ہے؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے، حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا۔ تو یہ اس کو کہا جاتا تھا نسی، اسے فالو کرتے تھے نسی کو۔ تو سفر کو پہلے کر لیتے، سفر کے مہینے کو سفر المظفر ہے اسے پہلے کر لیتے۔ بگننگ آف دی ایئر سفر سے شروع ہوتا ہے، اس سال کر کو بولا نہیں،
محرم کب آتا ہے؟ یہ حرام ہے نا، نیکسٹ منتھ جو ہے محرم رہتا ہے، تب اسے ہے نا حرام کر لیں گے، اس بار ہے نا سب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بات آئی کہ یہ تو نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، پہلے ہی کافرانہ حرکت ہے، اس میں ایک مزید اضافہ ہے نسی، الٹ پلٹ کرنا اللہ تعالیٰ کے کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے جو قاعدہ ہے اس میں الٹ پلٹ کرنا۔ یہاں پر بھی ہندوستان میں براہمن لوگ یہ کام کرتے ہیں، چونکہ ہمیں ہندو مذہب کے بارے میں ہماری زیادہ معلومات نہیں رہتی، اس لیے یہ چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سال جو ہے ادھک ماسا بول کر بنا لیتے ہیں، ایکسٹرا ایئر، یہ سال ہے نا ایک ایکسٹرا مہینہ آ جاتا ہے، یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ بات آج کی ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور نسی جو قسم تھی عرب میں یہ بالکل غلط اور اللہ کے جو حکم ہے اس کے خلاف تھی۔ نسی تو ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پہلے بھی گمراہ لوگ اور بھی گمراہ ہو جاتے ہیں نسی کو فالو کرو۔ سو ڈونٹ فالو، اسے مت کرو، ایسا یہ بات ہے، آپ اس میں ڈسٹرب نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے قاعدے قانون میں ڈسٹربنس نہیں ہو سکتا، آپ کے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اور کیوں کرتے ہیں ایسا یہ لوگ؟ تاکہ اللہ کے حرام کیے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ کتنے جی مہینے؟ 12 جی۔ پھر کیسا جی وہ سفر المظفر پہلا مہینہ کیسا ہوگا؟ جی اس اللہ نے ویسا ڈیسائیڈ کر لیا۔ پورے دنیا کے لوگ ڈیموکریسی کے نام پر اگر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ محرم پہلا مہینہ نہیں ہوگا بلکہ سفر المظفر پہلا مہینہ ہوگا تو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے قانون کے خلاف۔ یہ بات اس آیت میں آ رہی ہے۔ آپ نہیں، میں بسم اللہ بولے نہیں سکتا، میں مرغی کاٹ ڈالتا ہوں، میں کھا لیتا ہوں، تو کھا لے با، حرام ہے کھا لے، وہ نکو کر کو بولے، وہ نکو کر کو بولے، ارے نماز پڑھ کو آپ کو قربانی دینا ہے سو نہیں، میں پہلے سے قربانی دے دیتا ہوں، نماز کو جانے سے پہلے سے قربانی دے دیتا ہوں، وہ کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو خالی تمہارے گھر والے کو گوشت سپلائی کر رہا ہے سو رہے تو ہے نا کیا بھی قربانی دے رہا سنا ہے، تو اللہ کے قانون کے خلاف نہیں جانا، اللہ کے قانون کے خلاف نہیں جانا۔ حلال اللہ تعالیٰ جسے ڈکلیئر کرا ہے وہ حلال، حرام اللہ تعالیٰ جسے ڈکلیئر کرا ہے وہ حرام، بس دوسری بات۔ آخری لائن ہے، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتے، اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو جو برے عمل یہ کافر لوگ نسی کے ذریعے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اسے خوشنما بنا دے، بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر کو ان کو محسوس ہوتا ہے، بہت خوشنما، بہت اچھا ہے میں کر رہی ہوں سو کام کر کو کرتے چھتے ہیں لوگ، لیکن دراصل غلط کرتے رہتے ہیں۔ کیا واسطے کرتے ہیں؟ اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا، جو منکرین حق رہتے ہیں تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس کے واسطے اگر ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے کو مان لیں، اس پر پوری طرح چلنے کی کوشش کریں۔ آج جو ہے 5 محرم الحرام ہے، اور یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے یہ
ایک کو شروع ہوا تھا. 1 تاریخ 1 مہینہ، پہلا مہینہ اور پہلا سال کب ہوا تھا؟ 16 جولائی 622 عیسوی. 622 عیسوی کو، 16 جولائی 622 عیسوی کو یہ پہلا دن جو ہے ہمارے ہجری کیلنڈر کا آیا تھا. اور آج جو ہے ہجری کی تاریخ جو ہے 5/1/1440 ہے. 5/1/1440 ہے. آج سے 5 دن کے بعد یعنی 21/9/2018 جمعہ کے دن یوم عاشوراء آ رہا ہے. تو اس دن روزہ رکھنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو اس وقت پر وہاں انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو روزہ رکھ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں رکھ رہے ہیں؟ ارے یہ تو ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اسی دن جو ہے فرعون پر ہم لوگوں کو فتح دی تھی، اسی دن وہ غرق ہوا تھا اور اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سے زیادہ حق تو موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ہے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن ایک روزے کے بجائے 2 روزے رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو ہم لوگ بھی روزہ جمعرات اور جمعہ رکھ سکتے ہیں یا جمعہ اور ہفتہ رکھ سکتے ہیں، 10 اور 11، 9 اور 10 یا 10 اور 11. تو یہ چیزیں جو ہیں جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، ہمیں نیکسٹ جنریشن تک پہنچانی چاہیے. محرم کے نام پر ہم لوگوں نے بچپن میں صرف یہی دیکھا تھا کہ علاوہ ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے، پنجے بٹھائے جاتے ہیں، انگار اڑائی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی تھی. ہم لوگ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا نہیں جاتا، پڑھا تو سمجھا نہیں جاتا. کس کی ذمہ داری ہے؟ ان تمام چیزوں کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص رائی ہے، ذمہ دار ہے. ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے. اس کا یہ حق بنتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سب سے پہلے اپنے فیملی کو پہنچائے، اس کے بعد دوسروں کو پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں یہاں پر آئیں ہمیں ان پر اور زیادہ غور و فکر کرنے، انہیں پڑھنے اور ہمارے گھر کے لوگوں تک بھی جو ہے پہنچانے کے ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.